تمام تعریفوں کے لائق ہے اللہ جل شانہ و جل سبحانہ و اعظم شانہ کی ذات، جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ بے حد و بے حساب درود و سلام و انوار ہوں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے تمام اصحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ عزیزان محترم، بر صغیر پاک و ہند کی یہ جو دھرتی ہے، یہ اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ مرکز ہے۔ اللہ کے ولی صدیوں سے پاک و ہند کے اندر قدم رنجا فرماتے رہے۔ یہ خطہ ارض اولیاء کرام کی نگاہ فیض کا مرکز بنا رہا ہے۔ عزیزان محترم، مختلف ادوار میں بے شمار اولیاء کرام نے ہند کا رخ کیا، جسے آج ہندوستان کہا جاتا ہے۔ اس کا نام حدیث پاک میں بھی ہند کے نام سے جو ہے وہ معروف ہے اور مشہور ہے۔ تو اولیاء کرام اس سرزمین پر تشریف لاتے رہے، اور نہ یہ کہ صرف وہ دعوت اسلام دیتے رہے، بلکہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے ان گنت اور لا تعداد لوگوں کو وہ توحید کے جام بھی پلاتے رہے، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے دامن سے وابستگی بھی ان کی اختیار کرواتے رہے، اور انہیں دائرہ اسلام میں بھی داخل کرتے رہے۔ عزیزان محترم، سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار بھی انہی اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ 6 صدی ہجری میں ہندوستان تشریف لائے، اور آپ کے آنے سے عظیم الشان روحانی انقلاب رونما ہو گیا، حتیٰ کہ بڑے بڑے راجے، بڑے بڑے مہاراجے اور ظالم اور جابر حکمران بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت سے مرعوب ہو کر اور تائب ہو کر آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے۔ عزیزان محترم، آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ 9ویں پشت میں سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی حسن ہے، والد نے نام حسن رکھا، اور آپ نجیب الطرفین ہیں، یعنی حسنی اور حسینی سید ہیں۔ عزیزان محترم، آپ رحمت اللہ علیہ ابھی چھوٹی عمر ہی کے تھے تو آپ کے والد کا سایہ جو ہے وہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور وراثت میں آپ کو کچھ نقدی اور ایک باغ اور پنچکی جو ہے یہ ملا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ اپنے باغ کی خدمت کرتے، باغ کی دیکھ بھال جو ہے وہ کرتے، تو ایک روز ایک مجذوب ان کا آنا وہاں پر ہوا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ چونکہ با ادب ماں باپ کی جو ہے وہ تربیت یافتہ اولاد تھے، آپ نے ان مجذوب رحمت اللہ علیہ کو جب دیکھا تو با ادب طریقے سے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، انہیں ویلکم کیا، انہیں اپنے باغ میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھنے کو جگہ دی، اور آپ کی عزت افزائی کی، یعنی اس مجذوب رحمت اللہ علیہ کی، اور اپنے باغ کے انگوروں کی بیل سے تازہ خوشے لا کر اس مجذوب کو پیش کیے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کے نیک بندے کی تعظیم کرنے کی برکت کیا ظاہر ہوئی کہ اس مجذوب کی نگاہ آپ پر پڑی تو آپ کا بیڑا جو ہے وہ اور ہواؤں میں اڑنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ان کی تعظیم کر کے، انہیں بٹھا کر، ان کی خدمت کر کے ان کے پاس بیٹھے، تو اس مجذوب نے
सरसों की फली या इस तरह से कोई बूटी लेकर उसे चबा कर आपको अपने मुंह में डालने का कहा। जैसे ही आपने उनके नक्शे कदम पर उनकी बात की जो है लाज रखते हुए और उनकी बात की पर अमल करते हुए वो अपने मुंह में सरसों की डली वो रखी, तो आपके लताइफ जो हैं वो आला मंजिलें तय करना शुरू हो गए। ये अल्लाह वालों का एक तरीका है। अल्लाह वाले जो है वो निगाह के अंदर वो काम कर देते हैं, एक निगाह के अंदर जो सालहा साल की रियाजत और मुजाहिदे के अंदर जो मकाम नहीं मिल पाता, वो निगाहे वली से जो है वो फौरन ही वो मकाम मिल जाता है। और वो दूर अंदेश होते हैं। अल्लाह वाले लोहे महफूज पर नजर रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा उनको मकाम दिया होता है, ऐसा कमाल अता किया होता है, फराइज की पाबंदी और नवाफिल की कसरत और जिक्र इलाही की कसरत की बरकत से, चूंकि उनका अंदर बाहर रोशन होता है, मुसफ़ा और मुजल्ला होता है। जिस तरह सूरज की रोशनी जब हम आईने पर लेते हैं तो आईने के अंदर से वो शुआएं आगे जो है मुनाकिस होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, तो फिर वही काम जो है वो आईना करना शुरू कर देता है। आग की सोहबत में कोयला रहे तो कुछ सोहबत पाने के बाद वो कोयला भी आग जैसी तासीर रखता है। जो काम आग करती है वही काम फिर कोयला करता है। तो इसी तरह समझिए कि रूहानियत की ऐसी उन्होंने नजर डाली, ऐसी निगाह डाली और ऐसा आपके मुंह में जो है वो अपना तबर्रुक और अपना जूठा दिया कि वो लेने से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपके लताइफ जो हैं वो हरकत में आ गए, कल्ब जो है वो जारी होने लगा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है वो अपनी पंचक्की, अपना जो साजो सामान था वो राह खुदा में तकसीम किया फुकरा और मसाकीन को। अभी 14 साल की उम्र थी तो आप इल्मे दीन के मुसाफिर बन गए। आपने पैदल चलकर बहुत से शहरों का सफर तय किया। आज तो इतनी आसाइशें हैं और इन आसाइशों के बावजूद इल्मे दीन हासिल करने के लिए कोई तैयार नहीं है, इल्ला माशा अल्लाह। जो गुरबा हैं या जो है मुफलिस हैं या नादार हैं, वो लोग ही दीन की तरफ माइल होते हैं। जिसे अल्लाह ने कुछ माल दिया है, जिसे अल्लाह ने कुछ फरागत दी है, सेहत दी है, कुछ टके दिए हैं, वो दीन की तरफ जो है वो राग़िब भी नहीं होता। या दीन के लिए अगर कोई थोड़ा वक्त दे भी दे तो वो एहसान समझता है ताकि दीन इस्लाम पे पता नहीं कितना बड़ा उसने एहसान कर लिया है। अजीज़ान मोहतरम, पहले जबकि ये सफर के जराए भी नहीं थे, इतनी आसाइशें नहीं थी, इतनी आरामदेह जो है सवारियां नहीं थी और इल्म हासिल करना इतना दुश्वार था, उस दौर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप जो हैं वो राह खुदा के मुसाफिर हुए। सफर की सऊबतें बर्दाश्त करते हुए आपने मुख्तलिफ शहरों का सफर तय किया। 15 बरस की उम्र के थे कि आपने समरकंद और बुखारा जो है उस तरफ का रुख किया। 15 साल ही की उम्र में आपने हिफ्ज़े कुरान किया। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम मुकद्दस को आपने अपने सीने में समोया और 5 साल तकरीबन इन समरकंद और बुखारा 2 शहरों के अंदर आपने वहां क़याम किया और उलूमे दीनिया की तकमील की। तो पता चला कि अल्लाह का वली वो नहीं होता कि जिसने कभी नमाज ना पढ़ी हो, जो कभी फर्ज के करीब ना आया हो, जिसको इल्मे दीन की ऐन से भी जो है वाकफियत ना हो। अल्लाह का वली जो है एक तो बाअदब होता है, वो औलिया का, उलमा का, मशाइख का मुअद्दिब होता है, बेअदब नहीं होता। जिस तरह के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही की हालत में आप वो मजजूब की ताजीम कर रहे हैं और उसके नतीजे में फिर आपको मकाम भी क्या मिल रहा है और इनाम भी क्या मिल रहा है। उसके बाद फिर वो इल्मे दीन की तरफ राग़िब होते हैं, पूरा कलाम मुकद्दस अपने सीने में समोते हैं, हाफिज़ कुरान बनते हैं और उसके बाद उलूमे दीनिया की तकमील करते हैं, फ़िक़्ह पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं। और इस तरह से आपने इल्मे दीन हासिल करके बता दिया कि लोगों, अल्लाह का जो दोस्त होता है वो जाहिल नहीं होता, वो साहिब इल्म होता है, साहिब इल्म और इरफान होता है, साहिब तकवा होता है, साहिब बसीरत होता है। तो लिहाजा इससे ये पता चला कि जो भी कोई जाहिल हो, जिस शख्स के कौल से, जिसके अमल से, जिसके फेल से जहालत टपकती हो और बेराहरवी और गुमराही के
افعال وہ ادا کرتا ہو، عورتوں کے جرمت میں بے پردہ جو ہے عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہو، اور نماز کی اسے پرواہ نہ ہو، جماعت کی پرواہ نہ ہو، حلال حرام کی اسے تمیز نہ ہو کہ یہ مرید جو میرے معتقد آ رہے ہیں یہ کہاں سے لا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، یہ حرام کھا رہے ہیں، یہ کہاں سے لا لا کے مجھے نذرانے دے رہے ہیں، جسے اپنی جیب کے بھرنے کی فکر ہو، ایسا شخص ولی نہیں ہو سکتا، پیر نہیں ہو سکتا۔ وہ پیر تو ہے لیکن وہ پیر کامل نہیں ہو سکتا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے، آپ نے علوم دینیہ کی تکمیل کی، علوم دینیہ حاصل کیے، لیکن ابھی بھی وہ پیاس نہیں بجھی تھی جس کے لیے آپ نے سفر اختیار کیا تھا۔ وہ درد دل کی دوا حاصل کرنے کے لیے مرشد کامل کی تلاش میں، علوم باطنی حاصل کرنے کے لیے، علوم ظاہر تو حاصل کر لیے، اب علوم باطن حاصل کرنے کے لیے بخارا سے آپ نے حجاز کا سفر کیا اور خراسان کے نواحی علاقے ہارون سے گزرے۔ اب اسے ہارون، چونکہ اعراب نہیں لگا ہوتا فارسی کی کتاب میں، لفظ ہارون ہے اور اس کو ہارون پڑھا گیا، اور اسی نسبت سے آپ کے مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن اصل لفظ ہارونی ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے جب وہ سفر اختیار کیا، آپ خراسان کے نواحی علاقے سے جب گزرے تو وہاں جو قطب وقت تھے مرد قلندر خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، ان کا چرچا تھا، ان کا شہرہ تھا، تو آپ کا شہرہ سن کر ان کے دستے حق پرست پر جو ہے وہ بیعت ہوئے اور سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ علوم ظاہر بھی حاصل کیے اور علوم باطنیہ کے لیے اپنے مرشد کے پاس گئے۔ اب کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ سب سے بڑے مرشد ہیں۔ مرشد کا معنی کیا ہے؟ مرشد ارشاد سے ہے، اور ارشاد کا معنی ہے راہ نمودن، یعنی راہ دکھانا۔ تو کوئی بھی شخص آپ کو راہ دکھائے، صحیح راہ دکھائے، تو وہ کیا ہے؟ وہ مرشد کہلاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو اصطلاح مشہور ہے، جو ٹرم مشہور ہے مرشد کی، وہ کسے کہتے ہیں؟ جو طریقت کی منزلیں طے کرواتا ہے۔ تو ماں باپ رہنما ہوتے ہیں، بے شک پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جس کے ماں باپ عالم نہیں ہیں تو وہ پیر کامل تو نہیں بن سکتے۔ وہ عام بنیادی باتیں، موٹی موٹی باتیں، اخلاقیات کی، تمیز داری کی، وہ تو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن ماں باپ بھی تو خود کسی کے بیعت ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس راہ کے مسافر ہیں، ماں باپ بھی تو کسی سے جو ہے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو ظاہری احکام بتانے کے لیے ماں باپ رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دینی احکام جاننے کے لیے اگر ماں عالمہ نہیں، باپ عالم نہیں، تو عالم دین کی محتاجی تو ہے کہ عالم دین کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ مسائل شرعیہ کے حل کے لیے، اپنی شرعی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے عالم دین کی محتاجی ہوتی ہے، اور اسی طرح روحانیت کی منزلیں طے کرنے کے لیے وہ بھی علماء دین ہی کی محتاجی ہوتی ہے، کیونکہ ہر ولی جو ہے وہ کامل، وہ عالم ہوتا ہے، جاہل کوئی ولی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ علماء ہی اولیاء ہوتے ہیں، باقی یہ اپنی اپنی دوڑ ہے، اللہ کس کو کتنا تقوی عطا کرتا ہے، کون کتنی ریاضت کرتا ہے، کون کتنا مجاہدہ جو ہے وہ کرتا ہے، کون کتنا دوام کے ساتھ، مداومت کے ساتھ جو ہے نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے 20 سال کے قریب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی جو ہے وہ بارگاہ کے اندر آپ نے ان کی خدمت کی اور ان سے فیض حاصل کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ بے شک راہ دکھانے والے ہیں، لیکن اصطلاحی طور پر جسے مرشد کہا جاتا ہے، وہ والے مرشد کی جو ہے ضرورت صرف ماں باپ سے پوری نہیں ہوتی۔ اگر ماں باپ ہی جو ہے وہ کامل مرشد ہوتے تو وہ ہمیں مدرسہ میں کیوں بھیجتے؟ ہمیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں اداروں میں بھیجتے، کیوں مدارس میں بھیجتے، کیوں جو ہے وہ ادھر کا راہ دکھاتے؟ کیونکہ جو کام وہ خود کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر دیا۔ اب جس کام کے لیے وہ اپنے سے زیادہ بہتر جن کو جانتے ہیں وہ ان کے سپرد کرتے ہیں، تاکہ ہماری اولاد علوم دینیہ میں بھی مہارت حاصل کرے اور علوم باطنیہ کے اندر بھی مہارت جو ہے وہ حاصل کرے، علوم دنیا میں بھی مہارت حاصل کرے۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیے، جو شخص اتنا علم رکھتا ہے کہ جو قرآن سے اپنے مسائل نکال سکتا ہے، حدیث سے مسائل نکال سکتا ہے، وہ صحیح العقیدہ ہے، تو اسے مرشد پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو لیکن آپ ذرا یہ پرکھیں کہ کیا ہر شخص اس معیار پہ پورا اترتا ہے کہ وہ قرآن سے خود، قرآن پڑھنا نہیں ساری زندگی لوگوں کو آتا، سیکھتے نہیں ہیں، زبان اتنی موٹی کر لیتے ہیں کہ لفظ ہی نہیں زبان پہ چڑھتے، تو بتائیے وہ قرآن و حدیث کی گہرائیوں میں، سمندروں میں کیسے موتی نکال سکتے ہیں؟ تو لہذا نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ہے کہ وہ مجبور ہیں کہ وہ رہنمائی کے لیے علماء دین اور اہل طریقت کے پاس جو ہیں وہ اکتساب فیض کے لیے خود بھی جائیں اور اولاد کو بھی ان کے سپرد کریں۔ تو انسان جو اس معیار کا نہیں ہے علم رکھتا کہ جو قرآن و حدیث سے اپنے مسائل نکال سکے، تو پھر اسے ایک ایسے مرشد کی ضرورت ہے جو اس کی رہنمائی کرے، اس کو ذکر دے، اس کو توبہ کرائے، اس سے بیعت کر لے، اور اس کو پھر جو ہے اس کی رہنمائی کرتا رہے یہاں تک کہ جو شیطان رنگ برنگے طریقوں سے اور بھیسوں کے اندر آ کر اس کو ورگلاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے سے روکتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے روکتا ہے، تو وہ مرشد اس سے بچنے کے بھی طریقے بتاتا ہے۔ مرشد اپنی نگاہ رکھتا ہے، اس کی ظاہری طور پر، باطنی طور پر پھر اس کی رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ سلسلہ آہستہ آہستہ چلتا ہے اور یہاں تک کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں سے پھر بارگاہ خداوندی کا فیض اسے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل نصیب ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس لیے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی مرشد کی ضرورت ہے۔ ہاں، جس کے ماں باپ خود مرشد ہیں، علم دین بھی رکھتے ہیں اور علم باطن بھی رکھتے ہیں، تو وہ اس کے لیے وہی کافی ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا، بزرگان دین نے، کہ جس کا کوئی شیخ نہ ہو، جس کا کوئی پیر نہ ہو، تو شیطان پھر اس کا پیر ہوتا ہے، پھر وہ شیطان اس کو جو ہے قابو کر لیتا ہے اور جس طرح مرضی جو ہے وہ اپنی انگلی کے اشارے پر اسے نچاتا ہے اور گمراہی کی وادیوں میں اسے گرا دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، مرشد کامل کی تلاش میں خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے، بیعت ہوئے اور 20 سال کا عرصہ ان کے پاس گزارا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے معرفت کی منزلیں طے کی، باطنی علوم سے اپنے سینے کو سیراب کرتے رہے اور مرشد کے ساتھ ساتھ ان کا سامان کندھوں پر اٹھا کر جہاں بھی مرشد جاتے تو ان کے ساتھ وہ جاتے، اور یہاں تک کہ پھر ایک مقام آیا کہ آپ کی خدمت کے اور عقیدت کے نتیجے میں پھر آپ نے ایسی نگاہ فرمائی کہ آپ پر کمال نعمت ان کو عطا فرما دیا، بارگاہ مرشد میں مقبول ہو گئے، اور یہاں تک کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبولیت مل گئی کہ آپ کئی مرتبہ اپنے مرشد کے ساتھ حجاز مقدس کے سفر پر گئے، حج کے لیے وہاں گئے، اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر اور حتیم کے اندر لے گئے، اور میزاب رحمت جو رحمت کا پرنالہ ہے جس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کے اوپر سے پانی نیچے حتیم میں آتا ہے، حتیم بھی کعبے ہی کا حصہ ہے، تو وہاں لے گئے میزاب رحمت کے نیچے، اور وہاں جا کے عرض کرتے ہیں کہ اے بار الہ، اے رب العالمین، اپنی بارگاہ میں معین الدین کو قبول فرما لے، یہ میرا مرید ہے تو اسے قبول فرما لے۔ تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، معین الدین ہمارا بھی دوست ہے، لہذا ہم نے اسے قبول فرما لیا۔ اللہ بات۔ عزیزان محترم، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور کس کا جی نہیں چاہتا کہ اپنی عمر کی باقی سانسیں وہیں گزار دے، تو لیکن آپ وہاں گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مرشد کے ہمراہی میں تشریف لے گئے، حاضر بارگاہ ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار کروایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین، آج سے ہم تمہیں ہند کی سلطانی عطا کرتے ہیں، جاؤ ہند میں جاؤ اور ہمارے دین کا خوب چرچا کرو۔ عزیزان محترم، آپ نے وہاں کیسے سلام پیش کیا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آج چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ولیوں کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، لوگ جو ہے نبیوں کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، کافر بھی یہی کام کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، ہماری شادیاں ہوتی ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، ناک ہے، بولتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، تو ہم پر کوئی نبی آیا، وہ فرشتہ آنا چاہیے تھا، وہ فرشتہ کی
کی صورت میں آتا تو لہذا ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہی ہیں، ہمارے جیسے بشر۔ آج بھی یہ بولی گستاخان رسول منکرین شان رسالت بول رہے ہیں کہ نبی تو ہم جیسے ہیں، نبی تو ہم جیسے، ہم ان کا کون سا کوئی کمال تھا؟ وہ تو ڈاکیا جس طرح آتا ہے ڈاک پکڑا کے چلا جاتا ہے، وہ آئے اور قرآن پکڑا کے چلے گئے۔ اس کے علاوہ نبی پاک کی تعظیم جو ہے صرف بڑے بھائی جیسی کرنی چاہیے، معاذ اللہ ثم معاذ، اس سے زیادہ کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، معاذ اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بمب برسایا اس پر کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے۔ لعنت ہے ایسے مذہب پر جس میں نبی کی تعظیم کو شرک بتایا جائے۔ تو بلند آواز سے کہیے کیا ہے ایسے برے مذہب پر؟ اعلیٰ حضرت ہمیں عقیدے پڑھاتے ہیں نا، ایمان بتاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے نعت کی صورت میں، کلام کی صورت میں قرآن بھی پڑھا دیا، سمجھا دیا، اور حدیث کے اسرار و رموز بھی ہمیں بتا دیے، اور عقیدہ بھی سکھا دیا کہ گمراہ نہ ہونا، کبھی ایسوں کے ہتھے نہ چڑھ جانا۔ تو بہرحال ہم ایسے مذہب سے، ایسے عقیدے سے، ایسے مسلک سے کوسوں دور ہیں جو مسلک ہمیں یہ پٹی پڑھائے کہ جناب نبی کی تعظیم کرو تو کافر بن جاؤ گے۔ بھائی نبی کی تعظیم نہیں کرنی تو کس کی کرنی ہے؟ نبی ہی نے تو خدا کی پہچان کرائی ہے۔ نبی کی تعظیم کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہر سورت، ہر پارے، ہر صفحے، ہر رکوع کا حصہ بنایا ہے نبی کے ذکر کو، یہاں تک کہ اپنی خالصتاً عبادت نماز کے اندر اللہ نے درود و سلام کو بھی رکھ دیا۔ درود و سلام نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی ہے، تو یہ تعظیم نہیں ہے۔ جس کسی ہستی کا نام نماز کے اندر آ رہا ہے اس کی تعظیم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سلام بھیجو، تم میری بارگاہ میں آ رہے ہو، مناجات کر رہے ہو، جب تم تحیات پر پہنچو گے تو دیکھو میرے محبوب کو بھی میری بارگاہ میں پاؤ گے۔ تو جب میرے محبوب کو میری بارگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے پاؤ گے تو پھر تم پر لازم ہے نا کہ ان پر سلام بھیجو۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، سلامتیاں ہوں آپ پر یا نبی۔ اور اسی طرح ہم جمعے میں، بعد میں، اور اس طرح درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہی سلام جو نماز میں پڑھتے ہیں وہی سلام ہم اردو میں بھی پڑھ لیتے ہیں، عربی میں بھی پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عزیزان محترم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت مآب میں کھڑے ہیں اور سلام کس طرح بھیج رہے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و یا خاتم النبیین، آپ پر سلام ہو، آپ پر جو ہے درود ہو، اے رسولوں کے سردار اور اے نبیوں کے خاتم، یعنی آخری نبی۔ تو جواب کیا آتا ہے؟ وعلیک السلام یا قطب المشائخ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم پر بھی سلامتی ہو اے مشائخ اور اولیاء کے قطب اور سردار۔ سرکار کی بارگاہ سے یہ لقب عطا ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کتنے کریم ہیں کہ آپ اپنی اولاد میں سے، کیونکہ حسنی حسینی جو ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد سے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کس طرح نواز رہے ہیں۔ مرشد پاک نے درود پاک پڑھنے کا حکم دیا، اور اس طرح سے جو ہے وہاں سرکار کی بارگاہ سے آپ کو یہ ڈیوٹی لگی کہ جائیں، اب ہند میں جائیں۔ اب یہاں کس کا دل نہیں کرتا کہ مدینے میں رہے اور مدینے میں بقی کو پائے، لیکن جب اشارہ ہوا، حکم ہوا کہ جائیں، آپ کو ہم نے سلطان الہند بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے واپس آئے، مرشد سے اجازت لی اور واپس جو ہے تشریف لاتے ہوئے آپ لاہور تشریف لائے ہیں۔ ہماری قسمت بھی کھری کر دی، لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر آپ نے وہاں پر جو ہے وہ چلہ کیا۔ سرکار کی بارگاہ سے آ رہے ہیں، فیض لے کر آ رہے ہیں، اور آ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض یافتہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کر چلہ کرتے ہیں، اور چلہ کر کے وہاں چلے میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر عبادت ہوتی ہے، وہاں پر وظائف ہوتے ہیں، اوراد ہوتے ہیں، منزلیں طے ہوتی ہیں، روحانیت کے جام ملتے ہیں، اور
جناب جب آپ نے وہاں پر فیض پانے کے لیے جب چلہ کیا تو بس جب چلے سے فارغ ہوئے تو مشہور زمانہ شعر ارشاد فرمایا پھر کہ مجھے کیا ملا ہے. کہنے لگے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. کہ گنج بخشے یہ فیض عالم، یہ عالم کا فیض ہیں اور یہ خزانے بانٹ رہے ہیں. کیا بانٹ رہے ہیں؟ خزانے بانٹ رہے ہیں. مظہر نور خدا، خدا کے نور کا یہ مظہر ہے. خدا کا نور کون ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا آگے مظہر کون ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ناقصارا پیر کامل، جو ناقص لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہستی پیر کامل کا درجہ رکھتی ہے. اور کاملارا رہنما، اور اگر کامل بھی یہاں سلام کرنے کے لیے آ جائیں یہ اسے بھی رہنمائی عطا فرماتے ہیں. یہ مطلب ہے اس شعر کا. اور اس کو بھی جو ہے عجیب طریقے سے جو ہے بد مذہب پیش کرتے ہیں. معاذ اللہ کے پتہ نہیں یہ جو ہے وہ شرک کا یہاں پر جام پہ لایا جا رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. عزیزان محترم، یہاں سے پھر آپ اجمیر تشریف لے گئے اور راستے میں جو آپ کو دیکھتا جاتا غیر مسلم وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا جاتا، آپ کی خدمت میں آتا. ہمیں توبہ کرائیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے دوستوں کی یہ نشانی ہے کہ جب ولی ہوتا ہی کون ہے کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. تو اللہ کے ولی کی طرف نگاہ پڑے اور جناب وہاں کرم نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لاکھوں لوگوں کو آپ نے کلمہ جو ہے پڑھایا اور دائرہ اسلام میں داخل کیا. اور آپ پھر آپ کی کرامات بھی بہت ہیں. آپ جب تشریف لے گئے تو وہاں پر اجمیر کا والی بھی جو تھا وہ آپ بڑا مخالف تھا، بڑے اس نے بھی جو ہے آپ کو جتن کیے، تنگ کیا. لیکن جب آپ گئے ہیں اسی وقت جا کر آپ ایک باغ کے اندر آپ بیٹھ گئے، آپ کے ساتھ ساتھ معتقدین بھی چلنے لگے اور آپ نے جا کر ایک درخت کے سائے میں جگہ یعنی کہ پناہ لی، بیٹھے یعنی کہ سستانے کے لیے سائے کے اندر. تو وہاں پر جو وہ راجا تھا پرتھوی، اس نے اس کے جاننے والوں نے، اس کے معتقدین نے یا اس کے جو ہرکارے تھے، انہوں نے کہا یہاں نہ بیٹھے، یہاں راجے کے جو ہے نا وہ اونٹ بیٹھتے ہیں اور آپ کو بیٹھنے کی یہاں جو ہے اجازت نہیں. کہا کہ ہم اللہ وہ اونٹ ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم بیٹھ جائیں تو اس میں کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں نہیں یہاں جو ہے یہاں پر اس کے اونٹ بیٹھتے ہیں. تو آپ اٹھ کر وہاں سے تالاب کے کنارے چلے گئے، کہنے لگے کوئی بات نہیں، راجے کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو وہ یہیں بیٹھ جائیں. آپ یہ کہہ کر تو تالاب کے کنارے چلے گئے اور اس کے بعد آپ نے وہاں قیام کیا. اب وہ اونٹ جو ہے چلتے چلتے چرتے چرتے جب آ کے وہاں شام میں وہاں بیٹھ گئے. اب اس کے بعد جب اونٹوں کو بعد میں جب اٹھایا گیا اپنی وقت پر تو وہ اونٹ تھے کہ اٹھنے کا نام ہی نہ لے. اونٹوں کو اٹھائے کہ اٹھے، وہ اونٹ اٹھے ہی نہ. انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، روز یہیں بیٹھتے ہیں، یہیں اٹھتے ہیں، یہیں سے اب کیا ہو گیا ہے؟ تو پھر ذہن میں آیا وہ ایک فقیر آیا تھا، وہ ایک صوفی بزرگ آیا تھا، اس کو یہاں سے اٹھایا ہے، اس کو ستایا ہے. لگتا ہے کہ اس کے منہ سے جو بات نکلی ہے وہ پوری ہو کے رہی، وہ پوری ہو گئی ہے. لہذا وہاں پر جو ہے وفد گیا، وہاں سے ان سے معافی مانگی کہ حضور ہم سے گستاخی ہوگی، بے ادبی ہوگی، میں معاف کریں، ہمارے تو اونٹ وہاں سے اٹھ ہی نہیں رہے ہیں. تو آپ نے جو ہے پھر کہا کہ اب جاؤ اٹھ جائیں گے. تو آپ کا کہنا منہ سے نکلا. اللہ کا ولی منہ سے کوئی بات نکال دے اللہ اس کو ویسے ہی پورا فرما دیتا ہے. یہ مطلب ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث ارشاد فرمائی، حدیث قدسی، کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جو میرا قرب پاتا ہے فرائض کے ذریعے پاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. فرائض کے ذریعے اور اس کے بعد نوافل کی کثرت کے ذریعے پھر وہ میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے، میری بارگاہ میں میرا اتنا مقرب ہو جاتا ہے، پھر زبان اس کی ہوتی ہے، کلام اس میں میرا جاری ہوتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اسی لیے ولیوں نے جب جو کہا اللہ رب العالمین ان کی جو ہے نکلی ہوئی باتوں کو پورا فرما دیتا تھا. منہ سے جو بھی کلام نکلتا تھا تو یہ تقوی کی برکت سے تھا. سالہ سال تقوی اختیار کرنے کی بدولت اور اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے کی بدولت اللہ رب العالمین یہ مقام دیتا ہے. تو یہ دھرتی جو ہے برصغیر پاک و ہند کی
یہ اولیاء کا مرکز ہے. خصوصاً ہم جس شہر میں رہتے ہیں اس کو تو ویسے ہی مرکز الاولیاء کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکز الاولیاء. تو بہرحال جہاں جہاں سے لوگ آتے ہیں، دیکھیں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر ہزاروں روپے خرچ کر کے، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے. کس لیے؟ عام قبر پہ تو کوئی بھی نہیں جاتا، یہ اللہ والوں کی قبریں ہیں. انہوں نے اللہ کے ذکر کا چرچا کیا، نتیجے میں اللہ نے ان کا چرچا عالم میں کروا دیا کہ آج سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، لوگوں کی قبروں کے تو نشان چند سالوں بعد مٹ جاتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی قبریں آج بھی روشن ہیں. آج وہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہاں پر درس ہو رہے ہیں. فقراء جبریل، اے بندہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، تو بھی ان سے محبت کر. اور یہ جا کر فرشتوں سے کہہ دے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، فرشتوں تم بھی سارے اس سے محبت کرو. اور محبت کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے. پھر لوگوں سے رہا نہیں جاتا کہ جناب داتا صاحب جانا ہے رحمت اللہ علیہ، فاتحہ کہنی ہے، ہم نے جناب اجمیر شریف جانا ہے. بھئی ہزاروں روپیہ لگتا ہے، لاکھوں روپیہ لگتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے میں. لوگ بیرون ممالک سے جو ہے بیرون ملک سے آتے اور اولیاء کرام کے دربار پر حاضری دیتے ہیں. بہرحال وہاں جا کے غیر شرعی رسوم و رواج سے اور حرکتوں سے بچنا چاہیے. آج یہ جو ہے حکومتوں کی نااہلی ہے کہ وہاں پر میلے لگوا دیتے ہیں، وہاں سرکس، ریچھ، بندر جو ہے وہ خسرے نچاتے ہیں. تو یہ لوگوں کی جو اقتدار والے ہیں ان کی نالائکی ہے، اولیاء کرام کی یہ تعلیمات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.